بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پاکستان، میرے عزیز دوستو پاکستانیوں، السلام علیکم۔ آج 13 اکتوبر 2019 ہے اور میں لاہور سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ لوگ سنتے ہیں کہ آج کل احتجاج اور دھرنے کا دورہ ہے، دھرنے کی باز گشت ہے، اور ایسے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے دل میں دھرنے کا جنون، اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس نے احتجاج کرنا ہے وہ کرے، جس نے دھرنا دینا ہے وہ دے، لیکن ایک حقیقت اپنے ذہن سے کبھی نہ نکالیں کہ آپ لوگ عمران خان کو 126 دن کا دھرنا ڈیل کرنا سکھا چکے ہیں۔ 126 دن تک تو کم از کم کچھ نہیں بننے والا، 127ویں دن کچھ بن سکے تو شاید، لیکن اتنا طویل عرصہ رکنا، قیام کرنا، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ 126 دن تو بڑی دور کی بات ہے، آپ 126 گھنٹے کے لیے وہاں پہ رک جائیں تو میں مان لوں گا کہ آپ میں دم بھی ہے اور خم بھی ہے۔ موجودہ سیاسی، قومی اور عالمی ماحول کے تناظر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر دھرنے کا اعلان کر کے مولانا صاحب اسلام آباد نہ پہنچ پائے تو بھی ان کی سیاست ختم، اور اگر یہ کسی طرح سے اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو بھی بے مقصد دھرنے پر کی ناکامی پر ان کی سیاست اور ان کی سیاسی بلیک میلنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور میں پاکستان کی 1.5 سالہ حکومت کو اب کی بار اس میدان میں کودنے سے پہلے کامیاب ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ دھرنا ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ دوسری اہم بات وہ یہ کہ جس شخص نے کبھی ماڈل ٹاؤن میں ہونے والے ظلم پر کبھی آواز نہ اٹھائی ہو، جس نے آرمی پبلک سکول میں معصوم بچوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف کبھی آواز نہ اٹھائی ہو، جس نے خودکش حملوں کے خلاف فتویٰ یا آواز نہ اٹھائی ہو، اسے جچتا ہی نہیں کہ وہ بے موقع عقیدہ ختم نبوت کی بات کرے اور کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کی بات کرے۔ میں یہاں پر اس موقع پر مولانا صاحب اور ان کے فالوور سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مولانا صاحب کوئی مذہبی شخصیت ہیں تو ان کی کوئی مذہبی خدمات بتائی جائیں۔ اگر یہ انسان ہیں تو دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی انسانیت پر ظلم ہوا ہے اس کے خلاف انہوں نے کبھی آواز اٹھائی ہو تو بتایا جائے۔ اگر یہ سیاستدان ہیں تو انہوں نے کوئی قومی نوعیت کی قانون میں کوئی ترمیم کے لیے تجویز کی ہو، ترمیم کروائی ہو تو بتایا جائے۔ یہ سال ہر سال سے کشمیر امور کمیٹی کے چیئرمین رہے، اس دوران انہوں نے کوئی بے مثال، کوئی غیر معمولی تقریر کی ہو، کوئی کشمیریوں کی آزادی کے لیے کوئی اقدام اٹھایا ہو تو بتایا جائے۔ جب ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اپنے ذہن کے ساتھ جتنے مرضی دھرنے دے لیں، پریکٹیکل دھرنے دے لیں، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے ان کو۔ اس کے بعد جس نے دھرنا دینا ہے وہ دے، جس نے احتجاج کرنا ہے وہ کرے، لیکن ایک چند باتیں تو طے ہیں کہ دھرنا دینے کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا۔ جب گھر سے نکل رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں کہ آپ پتہ بھی نہیں توڑیں گے، کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا، پبلک پراپرٹی کو نقصان بھی نہیں پہنچے گا، اور پھر آپ اپنے ساتھ قوم کی ناچنے والی بیٹیاں بھی نہیں لے کے آئیں گے بلکہ تہجد گزار بیٹیاں لے کے آئیں گے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے ملا اور آپ جیسے نمازیوں سے 100 درجے بہتر تو وہ قوم کی ناچنے والی بیٹیاں تھیں کہ جب ملک میں دہشت گردی اور خودکش حملوں کا عروج تھا اور وہ کسی بھی قسم کے نقصان سے بے نیاز ہو کر احتجاج کے لیے آتی تھیں، دھرنے کے لیے آتی تھیں، کہ جب آپ جیسے لوگ کروڑوں کی لسی پی کر آرام سے سو رہے تھے، ڈکارے مار رہے تھے، تو وہ قوم کی بیٹیاں جن پر آپ الزام لگاتے ہو اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر دہشت گردوں کے ارادوں والے منہ پر تمانچے مار رہی تھیں۔ میں مان لیتا ہوں کہ آپ ڈی چوک میں بھی آ گئے، آپ نے پی ٹی وی کی بلڈنگ میں بھی آپ کے کرندے گھس گئے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کے دھرنے کی کامیابی کا کون سا اقدام ہے؟ وہ نہ ہے نہ آپ بتا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے کوئی سیاسی مسلح ونگ دکھا کر اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کی تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اسلام آباد آنے سے پہلے اکبر بگٹی کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ کر آئیں۔ میں یہاں پر اس موقع پر خیبر پختونخوا کی عوام کی سوچ اور ان کے سیاسی شعور کے معیار کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو حکومت ان کے حق میں کچھ اچھا نہیں کر سکتی وہ دوبارہ اس کو اپنی نمائندگی کا موقع ہی نہیں دیتے۔ اگر انہوں نے کچھ اچھا کیا ہوتا تو حکم درانی جو ان کی پارٹی کا وزیر اعلیٰ تھا اس کے بعد ان کو حکومت کا موقع ملتا۔ یہ واحد عمران خان کی حکومت ہے جس نے روایت شکنی کی ہے، پہلے بھی حکومت بنی اور کچھ تو اچھا کیا کہ دوبارہ حکومت میں تو رہے۔
یہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرشمہ نہ کہوں تو اور کیا ہے کہ جب عمران خان احتجاج اور دھرنے کرتا تھا تو یہ لوگ پارلیمنٹ میں تھے، احتجاج اور دھرنے پر آوازیں کستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جن قوم کی بیٹیوں کی عزت اور احترام کرنا چاہیے تھا ان پر الزام لگاتے تھے، تہمتیں لگاتے تھے۔ اور آج اس کے برعکس عمران خان حکومت میں ہے تو یہ سب لوگ دھرنے پہ ہیں، سڑکوں پہ ہیں، انہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میں 2 بار طاہر القادری صاحب اور عمران خان کے ڈی چوک والے دھرنے میں جا چکا ہوں، لیکن وہاں پر عوام اتنی زیادہ تھی جس کے نتیجے میں مقابلے میں اتنے بیت الخلا نہیں تھے۔ رات کے اندھیرے میں جس کو جہاں جگہ ملتی تھی وہ وہیں پہ رفع حاجت کے لیے بیٹھ جاتا تھا۔ بارش ہوتی تھی، ہوا چلتی تھی، تعفن پھیلتی تھی، جلدی امراض پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، تو قادری صاحب نے احتجاج ختم کر دیا۔ تب میرے دل سے ایک آواز اٹھتی تھی کہ آئندہ کسی بھی شخص کو کوئی عقل ہے، شعور ہے، وہ کبھی دھرنے کی اور اتنے طویل دھرنے کی بات نہیں کرے گا۔ لیکن آج میں اپنے دل کی گہرائی سے مولانا صاحب کو اجازت دے رہا ہوں کہ آپ آئیں، دھرنا دیں، کیونکہ غلط فہمی کا دماغ سے نکلنے کا یہی ایک رستہ ہے، اس کے بغیر آپ کی غلط فہمی دور نہیں ہو سکتی۔ اور یہی تو وہ موقع ہے کہ جب آپ نے اپنا بویا کاٹنا ہے، یہی تو وہ موقع ہے کہ جب آپ اپنا کیا بھگتیں گے۔ لیکن ایک بات اس موقع پر یاد رکھنے والی وہ یہ کہ یاد رکھنا اب کی بار لاٹھی چارج اور گولیاں چلانے کا اختیار آپ کے پاس نہیں، کسی اور کے پاس ہے۔ اور آخر پر میں اپنی حکومت سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جس قدر زیادہ ممکن ہو مولانا صاحب کے حلقے میں اتنے زیادہ تعلیمی ادارے کھلوائے۔ اور آئندہ ایک بات تو طے ہے کہ مولانا صاحب نے آئندہ جب بھی کبھی حکومت میں آنے کی کوشش کریں گے دعاؤں کا سہارا لیں گے، اور کسی حکومت کو گرانے کا ارادہ کریں گے تو دھرنے کی بات نہیں کریں گے، بلکہ بددعاؤں سے حکومت گرانے کی کوشش کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور اس پاک سرزمین کو اس کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔